اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے پڑھو درود رسول اتے، سارے پڑھو درود حضور اتے، رب نے وچ قرآن فرما دیتا، آپ پڑھے فرشتے پڑھن سارے، رب آپ پڑھے تے فرشتے پڑھن سارے، سانو بھی پڑھن دا حکم فرما دیتا۔ انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا، انہوں پتہ سی رب نو پتہ سی کئیاں نے درود نہیں پڑھنا، تائیوں وچ نماز دے پا دیتا۔ 10 والیو سارے خوش ہو جاؤ، 10 والیو سارے خوش ہو جاؤ، رب نے سونے دا امتی بنا دیتا۔ حمد و ثنا کبریائی پاک مقدس بڑائی اللہ احکم الحاکم دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء اکرم الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہوتے۔ حضرات دعا فرمائیے اللہ پاک آج دا مل بیٹھنا اور فریضہ جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت دا مستحق بنائے۔ اللہ پاک دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمائے۔ حضرات اللہ پاک نے نماز فرض کی تھی، توجہ میرے ول کرو، اللہ پاک نے نماز فرض کی تھی، رب نے اے نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھنا، میرے فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں تو تسی بھی نماز پڑھو، نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ فرض کی تھی، رب نے اے نہیں فرمایا کہ میں زکوٰۃ دینا، میرے فرشتے دیندے نے تو تسی بھی زکوٰۃ دو۔ رب نے جنیاں بھی عبادات، جنہیں روزہ لا لو، حج لا لو،
اپنا نمازاں لا لو، عید لا لو، جنازہ لا لو، جتنیاں بھی رب تعالیٰ نے فرائض نوافل جتنیاں بھی اللہ پاک نے عبادات رکھیاں نے، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں قربانی کرنا میرے فرشتے قربانی کر دینے تو تسی بھی کرو، نہ رب نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا تسی کرو، مومنو تہاڈا ایک کام ہے۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے رب نے فرمایا کہ لوگوں ان اللہ بے شک اللہ پاک وملائکتہ اللہ دے فرشتے، کنے فرشتے نے اللہ پاک دے؟ بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ، اللہ حج نصیب فرمائے، اللہ عمرے نصیب فرمائے، بیت اللہ فرمایا کہ بیت اللہ دے برابر اللہ پاک نے آسمانات ایک بیت المعمور بنایا ہے، بالکل بیت اللہ دی سیت تے ایک وقت دے اندر ادا طواف کر دینے 70,000 فرشتے، کنے 70,000 فرشتے ایک وقت دے اندر طواف کر دینے، جڑا ایک دفعہ طواف کر جائے قیامت تک دوبارہ واری نہیں آئے گی۔ فرمایا میں رب اور میرے فرشتے کنی تعداد ہے، دیکھو آپ اندازہ لگا لو کہ 70,000 فرشتہ طواف کر کے جائے گا، دوبارہ واری نہیں آئے گی۔ فرمایا میرے فرشتے یصلون علی النبی، میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کی کر دینے؟ درود پڑھ دینے۔ میں رب بھی درود پڑھنا، میرے فرشتے بھی درود پڑھ دینے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تسی بھی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے درود پڑھیا کرو، سلام پڑھیا کرو۔ حضرات ایک ایسی عبادت ہے جیڑی عبادت رب بھی کر دینے، فرشتے بھی کر دینے، اور ایمان والیاں نو فرمایا تسی بھی اے عبادت کریا کرو۔ ایدے فائدے کی نے؟ نہ پڑھن دے نقصان کی نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندے نو تباہ و برباد فرمائے، جبرائیل امین نے آ کے بد دعا دی تھی، اللہ اس بندے نو تباہ و برباد فرما جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اج تسی اگے پیچھے دیکھنا ہے کہ کیڑا بندہ ہے جدوں تے حدیث فٹ آندی ہے، جیڑا بندہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا، فرمایا او بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تے میرے آقا نے فرمایا آمین، اللہ جبرائیل دی بد دعا قبول کر۔ فرمایا کہ اب خال الناس، دنیا اندر تسی بڑے بڑے بخیل دیکھے ہون گے، تواڈے محلیاں دے اندر بھی بخیل ہون گے، تواڈی زندگی دے اندر بھی بخیل گزرے نے، اور تواڈے نال آندے جاندے رہن سہن والے برادری دے اندر بھی بخیل ہون گے۔ بندے مثالاں دیندے نے، بس جی نہ پوچھو بڑا بخیل بندہ ہے، لیکن تسی کی بخیل دیکھے نے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا سب تو بڑا بخیل بندہ اگر تسی دنیا دیکھنا ہے، سب تو بڑا بخیل بندہ فرمایا اگر دیکھنا ہے، فرمایا او بندہ ہے جڑا میرا نام سن کے میرے ہوتے درود نہیں پڑھدا، جڑا میرے ہوتے درود نہیں پڑھدا او بندہ سب تو بڑا دنیا دے اندر بخیل ہے۔ اچھا فرمایا کہ جڑا بندہ نماز دے اندر درود نہ پڑھے اودی نماز نہ مکمل ہے، جیڑا بندہ جنازے اندر درود نہ پڑھے ادا جنازہ نہ مکمل ہے، عید دی نماز اندر درود نہ پڑھے عید دی نماز نہ مکمل ہے۔ درود ایک ایسی عبادت ہے، عبادات دی قبولیت واسطے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شرط ہے۔ بولو بولو میرے پیغمبر تے درود شرط ہے۔ آئیے جیڑا پڑھدا ہے رب کی عطا کر دینے، کائنات دے امام جناب محمد رسول اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا
جیڑا بندہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھے گا، ایک دفعہ درود پڑھدا ہے میرے پیغمبر تے ایک دفعہ درود پڑھدا ہے نا، فرمایا میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ عشرہ درجہ، اللہ پاک اودے اتے عشرہ صلوات، اللہ پاک اودے اتے 10 رحمتاں عطا کر دینے، اللہ پاک 10 مرتبہ درود پڑھ دینے، اللہ پاک 10 برکتاں عطا کر دینے، اللہ پاک 10 گناہ معاف کر دینے نے، اللہ پاک 10 درجات بلند کر دینے نے۔ آئیے نا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من صلی حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ، فرمایا جڑا بندہ روزانہ صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے نا، کوئی لمبا چوڑا درود نہیں، صرف اتنا پڑھ دے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، صبح دی نماز پڑھ کے گیا نا، صبح ہوئی نا اے بندہ نماز پڑھ کے گیا نا، چاہے مسجد اندر بہ کے پڑھ لوے، مسجد تو باہر جا کے پڑھ لوے، اپنیاں پہلیاں دے اندر پڑھ لوے، اپنا کم کردیاں پڑھ لوے، فرمایا من صلی حین یصبح، جڑا بندہ میرے تے 10 مرتبہ پڑھدا ہے نا، فرمایا کیڑا درود پڑھدا ہے، کہندا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، صرف اتنا پڑھدا ہے، فرمایا 10 مرتبہ پڑھنا تیرا کام ہے نا، فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اس بندے دا باپ ہی دا وارث نہیں بنے گا، ماں ہی واقف نہیں بنے گی، بیٹا ہی واقف نہیں بنے گا، امام خطیب دی سفارش نہیں کرے گا، کوئی بندہ ادھے نال پیار نہیں کرے گا، کوئی محبتاں دا ثبوت نہیں دے گا، فرمایا اے لیکن ادھا کم کی سی دنیا دے اندر 10 مرتبہ صبح ٹائم درود پڑھدا، 10 مرتبہ شام نو پڑھدا، فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اے بندہ کل قیامت والے دن اس بندے واسطے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے جنت دا داخلہ دلوا چھڈاں گا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر دے رب نو منا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے، میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساری امت دے گناہگاراں نو، ساری امت دے گناہگاراں نو سن ہس کے سینے لا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے، فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، میری سفارش واجب ہو جائے گی کہ وظیفہ کی کردا رہیا، عمل کی کردا رہیا، صبح دے ٹائم 10 مرتبہ کہندا رہیا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، انہاں جملہ 10 مرتبہ کہندا رہیا، شام نو کہندا رہیا، کل قیامت والے دن اللہ پاک میرے پیغمبر دی سفارش تے جنت دا داخلہ نصیب فرما دین گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک جڑا بندہ درود پڑھے گا اللہ پاک دنیا دیاں کامیابیاں عطا کرنگے، اللہ پاک آخرت دیاں کامیابیاں عطا کرنگے۔ آنا ویکنا جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ دے رسول جی میرا دل کردا ہے نا میں تواڈے اوتے جدوں میں دعا کراں، جدوں میں دعا کریا کراں اپنے واسطے میں تواڈے اوتے درود پڑھیا کراں، اللہ دے رسول جی مینوں دسو تے صحیح نا میں کنا درود پڑھاں؟ فرمایا اے میرے بھائی جنہ تیرا دل کردا ہے درود پڑھ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے کہ میں 3 حصے دعا کراں گا، ایک حصہ درود پاک پڑھاں گا۔ آپ نے فرمایا اے میرے ابی ان زدت فہو خیر لک، اگر زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ کہنے لگا اللہ دے رسول جی میں 2 حصے درود پڑھاں گا، 2 حصے دعا کراں گا۔ فرمایا اے میرے ابی ان زدت فہو خیر لک، اگر زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر
تیرے۔ اللہ دے رسول جی میں 3 حصے دعا کر 3 حصے درود پڑھاں گا، ایک حصہ اپنے واسطے دعا کراں گا۔ فرمایا میرے او بھائی ان زدتا فہوا خیر اللہ کا، اگر اور زیادہ کر لویں اے تیرے واسطے بہتر ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگے اللہ دے رسول جی میں جنی دیر دعا کراں گا اپنے واسطے مال نہیں منگاں گا، اپنے واسطے کوئی جائیداد نہیں منگاں گا، اپنی پریشانیاں پیش نہیں کراں گا، اپنے غم پیش نہیں کراں گا، اپنی تکلیفاں پیش نہیں کراں گا۔ میں 10 منٹ دعا کراں تے سارا درود پڑھاں گا، میں 1 گھنٹہ دعا کراں تے سارا درود پڑھاں گا، میں سارا دن دعا کراں پھر میں سارا درود پڑھاں گا، جتنی دیر دعا کردا رواں گا تواڈے اوتے درود پاک پڑھاں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، آپ نے فرمایا اے میرے او بھائی اگر تو انج کرے گا اذا تکفا ہمک تیرے دنیا دے سارے غم دور ہو جان گے، ساریاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں، سارے غم پریشانیاں دور ہو جان گیاں۔ آپ میرا ویر تینوں پریشانیاں کاروبار دیاں درود میرے پیغمبر تے پڑھیا کر، تینوں پریشانیاں اولاد دیاں درود میرے پیغمبر تے پڑھیا کر، تینوں پریشانیاں ماں باپ دیاں درود میرے پیغمبر تے پڑھیا کر، فصل دے اندر برکت جانا ہے درود میرے پیغمبر تے پڑھیا کر، کاروبار دے اندر برکت جانا ہے درود میرے پیغمبر تے پڑھیا کر، گھراں دے اندر برکت جانا ہے درود میرے پیغمبر تے پڑھیا کر، اولاد واسطے دعا کرنا ہے درود میرے پیغمبر تے پڑھیا کر، صحت دی پریشانی ہے درود میرے پیغمبر تے پڑھیا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا فائدہ درود پاک دا اذا تکفا ہمک، اللہ پاک تیریاں دنیا دیاں پریشانیاں دور کر دین گے، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے دوستا درود دیاں محفلاں سجایا کر، دوستا درود دیاں، اے دوستا قرآن دیاں محفلاں سجایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر۔ اوے دوستا قرآن دیاں محفلاں سجایا کر، اوے دوستا قرآن دیاں محفلاں سجایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، صدا رہن گیاں تیرے گھر وچ خوشحالیاں، اوے رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، اوے رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا دل وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے۔ دعا کر اللہ نصیب فرمائے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، اوے کلی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، او بندہ رج رج تکے پھر جالیاں، اوے رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، اوے رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ تینوں کنے کہہ کے وہابی درود نہیں پڑھدا، میں اپنا اہل سنت اہل حدیث دا منہج تیرے سامنے رکھ جاواں۔ اوے دوستا قرآن دیاں محفلاں سجایا کر، دن راتی سونے تے درود تو پہنچایا کر، اوے صدا رہن گیاں تیرے گھر وچ خوشحالیاں، اوے رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں۔ حضرات آئیے نہ توجہ فرمائیے، کائنات امام جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرات آئیے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ اللہ پاک اگے جا کے درخواستاں کرن لگ پیا نا، اللہ جی جدوں دا میں پیدا ہویا واں، جدوں دا مینوں بنایا گیا ہے، اللہ اج تکر میری زمین تے ڈیوٹی نہیں لگی، اج تکر میں زمین تے نہیں گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک پوچھدے نے اے میرے فرشتے زمین تے جا کے کی کریں گا، زمین دے جا کے تیرا کم کیے نا؟ فرشتہ کہن لگا اللہ دے رسول اللہ جی میں تے اس واسطے زمین تے اپنی ڈیوٹیاں لوانا چاہنا، میں زمین تے اس واسطے جانا چاہنا وا تاکہ میں جا کے اس پیغمبر دی زیارت کراں جس پیغمبر دوتے اللہ جی تسی بھی درود پڑھ دے ہو تے اسی فرشتے بھی درود پڑھنے ہاں۔ حضرات آئیے نا اللہ پادا درود کیے نا، اللہ فرماندے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ پادا درود کیے نا، اللہ فرمانے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ پاک دا درود کیے، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ پاک دا درود کیے، فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک دا درود کیے، فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ او میرا پیغمبر میں رب بھی جھاتیاں مار مار ویندا پیا ہم جدو 17 مہینے میرا پیغمبر تو کعبۃ اللہ چینج کرانا چاہنا میں، تو قبلہ چینج کرانا چاہنا میں، اے میرے رب دا درود دینا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے لوگ میں اے ایمان والےو میں رب بھی درود پڑھنا وا، میرے فرشتے بھی درود پڑھدے نے، میرے پیغمبر تے درود پڑھے گا تیریاں ساریاں پریشانیاں حل ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ بلکہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات آئیے نا ایک اور حدیث پہلے سن لو نا، جناب فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، فرمایا ترمذی دی روایت ہے، فرمایا ایک بندہ آیا مسجد نبوی دے اندر، مسجد نبوی جایا نا آ کے نا تو انہیں دعا شروع کر دی تھی، اللہ میں نو فلاں چیز دے دے، اللہ میں نو فلاں چیز دے دے، اللہ میں نو فلاں چیز دے دے۔ حضرات نہ انہیں حمد پڑھی نہ انہیں درود پاک پڑھیا۔ کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی فرمایا تو جلدی کر گیا ہے، جلدی کر گیا ہے، انج نہ کریا کر، رب دی حمد بیان کرو، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لو، اللہم صلی علی درود پڑھ لو نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا درود رب دی حمد کرنا، اللہ پاک دی تعریف کرنا، درود پاک پڑھنا۔ فرمایا جدو اللہ پاک دی تعریف کرے گا، درود پاک پڑھے گا نا، اللہ پاک تیری دعا نو قبول کر لین گے۔ حضرات میرا بھی عقیدہ، میرے منہج میرے مسلک دا عقیدہ، میری جماعت دا عقیدہ، اسی پتے ساڈا پیغام کیے، ساڈی دعوت کیے، ساڈا منہج کیے، ساڈا مسلک کیے نا، نہ لوگاں دیاں گلاں دے اندر آیا کر، نہ لوگاں کولوں سنیا کرنا، آ ساڈے قریب تے آنا، ساڈا مسلک دے وے، میرا منہج دے وے، میرا منبر دے وے، میری دعوت دے وے۔ اسی آنے کہ او عبادت نہیں جس عبادت دے اندر میرے پیغمبر تے درود نہیں۔
او دعا نہیں جس دعا دے اندر میرے پیغمبر تے درود نہ پڑھیا جائے نا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ آئے نا اللہ پاک دے سامنے مسجد نبوی دے اندر آئے نا، آ کے اللہ پاک دی حمد و ثنا کیتے، حمد و ثنا کرن تو بعد پھر درود پاک پڑھیا نا۔ میرے پیغمبر سن رہے سن، آپ نے فرمایا سل تعطا سل تعطا، او میرے عبداللہ ہن تو درود بھی پڑھ لیا ہے، اللہ پاک دی حمد بھی پڑھ لی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے عبداللہ ہن تو جو منگے گا اللہ پاک تینوں عطا کر دین گے۔ حضرات اس واسطے دعا کریا کر، جدو بھی دعا کریں پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیا کر، پورا درود نہیں پڑھ سکتا، انہا پڑھ لیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایتھے دی کر پڑھ لے، تیرے کو ٹائم نہیں ایتھے دی کر پڑھ لے یار، الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، خالی صلی اللہ علیہ وسلم دی تسبیح کر سکتے ہو تسی۔ میری ماؤں بہنوں تسی بھی سن لو، جیڑی پریشانی آئے نہ اگر لمبا درود نہیں نہ پڑھتے، درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیا کرو، اودے نال بھی اللہ پاک راضی ہو جاندے نے، اے بھی مسنون ہے۔ تسی خطبے سنیا نا، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم دی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے عبداللہ تو پہلے حمد کی تھی ہے، پھر تو درود پڑھیا ہے، ہن تو اللہ پاک کو جو بھی دعا کریں گا نا اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا میں خود درود پڑھنا وا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرمانے نے میں درود پڑھنا وا، میرے فرشتے درود پڑھ دے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، فرمایا جیڑا بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ اکبر کبیرہ، روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو۔ آپ ہن تسی نال ویکھنا ہے تواڈے جو بخیل کیڑا تواڈے نال کوئی بخیل بیٹھا ہے جڑا درود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، فرمایا سب تو بڑا بخیل بندہ ہوئے جڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے روزانہ، میرے ہوتے 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، انہا پڑھدا ہے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھدا ہے، یا اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد پڑھدا ہے نا، یا الصلاۃ، لفظ غور کرنا ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، علیہ کا نہیں علی رسول اللہ پڑھدا ہے نا، جس انداز دے اندر یا درود ابراہیمی پڑھدا ہے نا، فرمایا جڑا بندہ 1000 مرتبہ میرے ہوتے درود پڑھدا روزانہ، فرمایا لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، فرمایا جڑا بندہ 1000 مرتبہ روزانہ درود پڑھدا ہے نا، فرمایا او دو تیکر موت نہیں آئے گی جدو تیکر جنت دے اندر اپنا محل نہیں دیکھ لوے گا، جدو تیکر اپنا جنت دے اندر محل نہیں دیکھے گا ادو تیکر اس بندے نو موت نہیں آنی۔ حضرات آئیے نا توجہ فرمائیے نا، نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، سب درد دور ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے سے، سب درد دور ہوتے ہیں درود پاک پڑھنے سے، جہاں بھی دردوں کے مارے درود پڑھتے ہیں، نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، حکم صلو علیہ وسلموا آیا،
حکم صلو علیہ وسلموا آیا، قرآن کے سپارے درود پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے نا درود پاک نو اپنے روزانہ دا معمول بنا لے۔ میرے پیغمبر تے درود پاک روزانہ پڑھ، رات نو پڑھ، دن نو پڑھ، گھر دے اندر بیٹھے پھر بھی میرے پیغمبر تے درود دا ورد کریا کر، میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کر۔ اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر، لاکھوں درود و سلام ان پر۔ او جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، وہ جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، امت کی خاطر پریشان ہویا۔ ہو جائے جا میری، ہو جائے جا سب کی قربان ان پر، لاکھوں کروڑوں سلام ان پر۔ حضرات توجہ فرمائیے نا، آخری جملے گل میرے ول توجہ کرو نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج تینوں دنیا دے اندر فلانا کیے جی، ایدہ بڑا تعلق ہے، ایدہ بڑا تعلق ہے، ایدہ بڑا ہاتھ پہندا ہے، ایدہ بڑا ہاتھ پہندا ہے، ادھروں پرچہ ہوندا ہے، ادھروں زمانتا ہو کے گرفتاری تو قبل از گرفتاری تو آ جاندی ہے پہلے ہی ضمانت، بڑی پہنچ اس بندے دی، بڑا فلانے بندے دے قریب ہے۔ حضرات آئیے نا قیامت والے دن میرے پیغمبر دے قریب کون ہوئے گا؟ آقا علیہ السلام کو پوچھیا گیا آقا جی تواڈے سب تو زیادہ قریب کون ہوئے گا؟ حضرات توجہ فرمائیے نا اور اپنے اوتے غور کرنا، کنے تم میرے پیغمبر دے قریب ہے نا؟ آپ نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت، اول الناس بی یوم القیامت اقصرهم علی الصلاۃ۔ او قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب وہ بندہ ہوئے گا، کوئی کسے دن نال آئے گا، کوئی کسے دن نال آئے گا، لیکن میرے نال او بندہ آئے گا۔ فرمایا اقصرهم علی الصلاۃ، جڑا سب تو زیادہ دنیا دے اندر رہ کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھے گا، او بندہ کل قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا۔ ایویں تے نہیں بابا جی سمسام تڑپے تڑپے بابا جی سمسام کہندے سن محمد محمد، آواز نہیں آئی، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے، اے جمعے کہنا جائز ہے۔ حضرات فرمایا محمد محمد پکاندا چلا جا، اے ہو سنگی ہو گیت سمسام گاندا چلا جا، محمد پیارا، آواز نہیں آئی، محمد پیارا بڑی شان والا، بڑی شان والا، بڑی آن والا، او اسلام والا، او قرآن والا، او اسلام والا، او قرآن والا، دروداں دی برسات پاندا چلا جا، محمد محمد پکاندا چلا جا، دروداں دی برسات پاندا چلا جا۔ حضرات ساڈی دعوت، ساڈا عقیدہ، ساڈا منہج، ساڈا ایمان ساریاں دا اہل سنت اہل حدیث دا ایمان نوٹ کرو۔ میں پہلے بھی کیا وے، نہ نماز قبول ہے جڑا بندہ درود دا منکر ہے، نہ روزہ قبول ہے جڑا درود دا منکر ہے، او دی دنیا دی کوئی عبادت قبول نہیں جڑا بندہ درود دا منکر ہے۔ سب تو بڑا بخیل بندہ ہے، سب تو بڑا بخیل اور دنیا آخرت اندر ہلاک و برباد ہونے والا وہ بندہ ہے جڑا درود پاک دا منکر ہے، اور اس بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں جڑا درود پاک جس عبادت اندر درود پاک نہیں وہ عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ پاک میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دن رات درود پاک دیاں جھڑیاں لان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ساڈی والوں کروڑوں ارباں
خرباں ساڈے والوں میرے پیغمبر جتھے لیٹے نے، اللہ پاک روزہ پاک تے ساڈی والوں کروڑاں ارباں رحمتاں اور سلام اور صلواتاں اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔